اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے آیت نمبر 134 تک کیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ 134 کو ہم دیکھیں گے کیونکہ اس پر ہم نے اتنا ڈسکس نہیں کیا تھا، اور یہ ویسے بھی ہم پورے کی ایک سمرائز کریں گے جیسے آپ کو پہلے یا ایھا الذین آمنوا پارٹ 1 میں نے پوائنٹس دیے تھے، اس طرح یہ دوسرا یا ایھا الذین آمنوا یہاں سے ہمارا سٹارٹ ہوا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بھی ہم آپ کو پوائنٹس دیں گے۔ لیکن ابھی ہم ایک سرسری دیکھتے ہیں کہ بات آ رہی تھی کہ بھاگو دوڑو طرف مغفرہ کے، تمہارے رب کی طرف سے، اور باغات اس کی، تو کیا پاؤ گے تم؟ جنت کی طرف بھاگو جس کی وسعت ہے آسمان اور زمین کے برابر، تیار کی گئی ہے۔ اللہ نہیں فرما رہے یہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے لیے تیار کی گئی ہے یا مسلمان کے لیے تیار کی گئی ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دیکھیں ایک پوری جامع بات آ رہی ہے کہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، یعنی جو بھی کانشیس رہے گا، اللہ کے سامنے فرما برداری میں کانشیس رہے گا، اللہ کے آگے کانشیس رہے گا، یہ کانشیس رہے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اسی کے لیے یہ جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اور آپ کو جگہ جگہ ملے گا اور یہ پوائنٹ ملیں گے۔ میں اس لیے آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ متقین ایک بہت بڑا ورڈ ہے، یہ صرف ڈر کے مائننگ میں نہیں آتا کہ کسی نے ڈر کے عبایا پہن لیا، داڑھی رکھ لی، پتہ نہیں اور کیا کیا، تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ بہت تقویٰ والا ہے۔ تقویٰ والا وہ ہوتا ہے جو ہر لمحہ ہر اسٹیپ پر اس کو یہ یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ کے آرڈرز مجھے نہیں چھوڑنے، ورنہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے تو میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گی۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا یہاں پر بات آئی کہ الذین، وہ لوگ جو ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو وہ خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی اور مشکل میں بھی، آسانی میں بھی اور تنگی میں بھی۔ یعنی آسانی میں تو خرچ کرتے ہی ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے نا، اس میں بھی اللہ کو نہیں بھولتے۔ یعنی ان کی انکم کم ہو جاتی ہے تو وہ نکالتے ہیں، تھوڑا نکالتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ نہیں نکالتے، ان کا ہر وقت دل اللہ کی راہ میں نکالنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جن کی انکم کم ہے لیکن وہ کم سے کم بھی نکالتے ہیں۔ میری ایک ماسی تھی، میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں، شاید درس میں آپ لوگ کو بھی بتایا ہو کہ ماسی میری، وہ میں اس کو دیکھ کے حیران ہوتی تھی کہ وہ ہمیشہ، میں نے اس کو بولا زبیدہ تم صدقہ نکالتی ہو، زکوٰۃ نکالتی ہو؟ بولی ہاں باجی میں تو ہمیشہ ہر مہینے پہلے نکال دیتی ہوں اللہ کی راہ میں، اور ویسے بھی میں 10 روپے دیتی رہتی ہوں، اور میں آخر میں تو 100 200 نکال دیتی ہوں۔ ظاہر ہے وہ بیچاری کی تو کوئی ان کی اتنی انکم ہی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نکالتی تھی۔ ایسے لوگوں کو پتہ ہے مجھے کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ لائن میں کتنے آگے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اب جیسے روزہ کبھی نہیں رکھ سکتی تھی تو میں نے ہمیشہ اس کو دیکھا کہ وہ فدیہ نکالتی تھی، یہ بہانے نہیں بناتی تھی کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ میں نے کہا بھائی زبیدہ تم اتنا ہی نکالو کہ تم سمجھتی ہو کہ تمہارے ایک افطاری میں اتنا خرچہ ہوتا ہے، کیونکہ غریبوں کے پاس تو بہت زیادہ افطاری کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی نا۔ تو میں نے اس کو کہا، اللہ نے کہا تم اپنا نکالو فدیہ، جو تم جتنا کھاتی ہو نا اتنا نکالو۔ تو وہ اس حساب سے بھی وہ نکالتی تھی۔ اس نے خود مجھے پوچھا، اس کو خود ڈر تھا کہ مجھے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے، ایسے لوگ متقین کی صفت میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھو کہ اللہ نے بتایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ہم اتنے جذباتی لوگ ہیں کہ جب ہم غصہ کر دیتے ہیں نا، پھر ہم کو یاد آتا ہے کہ یار میں کاش اتنا نہ بولتی، میں کاش اتنا یہ نہ کرتی، میں اتنا یہ نہ کرتی۔ تو مومن کی نشانی اللہ بتا رہے ہیں یہاں پر، یا ایھا الذین آمنو سے بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ غصے کو پی جانے والے۔ ہم اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں، اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں، اور پھر سب کچھ سنا بنا کے پھر ہم کو یاد آتا ہے کہ یار میں نے غلطی کی، کتنی بری بات ہے۔ ہم کو پریکٹس کرنی پڑے گی، سب سے پہلے تو مجھے پریکٹس کرنی پڑے گی کہ واقعی اللہ تعالیٰ غصے کو مجھے پی جانے والا بنائے۔ ہم کئی جگہوں پر، کئی موقعوں پر بہت غصہ کرتے ہیں، تو ہمارا بہت غصہ ہوتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ روڈوں پہ کتنا لڑائی کرتے ہیں، ہم لوگ ایک چھوٹی سی بات پہ کتنی لڑائی کرتے ہیں، بس اپنے نوکروں کو کتنا غصہ کرتے ہیں، اتنے ان کو تو ایسا دل چاہتا ہے ہم کیا کریں،
کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، فلانا ہوتے ہیں، بس بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر سب پر اپنی رحمت کرے، ہم کو جذباتی ہونے سے بچائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن یہ کنٹرول کر سکتا ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں۔ بزنس میں ایسی لڑائی ہو جاتی ہے، تحمل سے ہم لوگ کام لیں۔ ہاں، جہاں پر بہت زیادہ کوئی زیادتی ہو رہی ہو، کوئی ظلم ہو رہا ہو، وہ ایک الگ سٹوری ہے کہ وہاں آپ کو بہت اپنی دھاک بٹھانی چاہیے۔ لیکن ہم بہت بے تکا بولتے ہیں، ہم کو کنٹرول ہی نہیں ہے اپنے آپ پہ۔ اور اللہ کہتے ہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ دل بڑا ہوتا ہے، اندر سے سافٹ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ نا ایک چیز لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں، یہ میں پھر بھی کہتی ہوں، دیکھیں ہر چیز میں ایک تھن لائن ہوتی ہے۔ میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ آپ کو اس کا نیچر پتہ چل گیا ہے تو آپ اس کو معاف تو کر دو، لیکن دوبارہ آپ اس سے اتنا زیادہ گل مل نہ کرو، اور اپنے آپ پر قابو رکھو کہ دوبارہ یہ موقع آئے کہ پھر آپ کی اس سے پرابلمز ہوں اور وہ پھر آپ کے لیے الٹی سیدھی چیزیں کریں، تو آپ دور رہو۔ یہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ بس جن کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ سلام دعا کرو، ان کو کبھی مدد کی ضرورت ہو آپ مدد کرو، لیکن آپ دور رہو۔ یہ میں نے سیکھا ہے اپنی زندگی میں، اور مجھے اس سے بہت ہی سکون ملا ہے، اور پرابلمز بھی کم ہوئی ہیں، خواہ مخواہ کی غیبتیں بھی کم ہوئی ہیں بیکار کی۔ اور بس اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں۔ تو دیکھیں انسان سافٹ ہوتا ہے، غصہ پیتا ہے، معاف کرنے والا ہوتا ہے، لیکن معاف کر کے یہ نہیں ہے کہ آپ پھر سے اس کے ساتھ گھل مل جاؤ، یا ایک چوری کرنے والے کو آپ دوبارہ سے موقع دو۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو، کہ معاف کرو پھر کانشیس رہو اس پر کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت تو نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے یہاں ہم کو بہت دھوکے ملتے ہیں۔ لیکن بس یہ اپنی عقل مندی کی بات ہے۔ ویسے بھی لوگوں کو معاف کرنے والا ہونا چاہیے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ وہ محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے۔ یعنی غصہ نہ کرنا، آپ کو ظاہر ہے سامنے کوئی غلط کام کرتا ہے تبھی غصہ آتا ہے نا، اور معاف کرنا، یہ سب محسنین کی صفتیں ہیں۔ تنگی میں، خوشی میں خرچ کرنا، یہ محسنین کی صفتیں ہیں۔ یعنی ہر پر اللہ کو یاد رکھنا۔ غصہ پینا بہت بہادر آدمی کا کام ہوتا ہے، معاف کرنا بہت بہادر آدمی کا کام ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ بدلہ لینا ہی بہادر آدمی کا کام ہوتا ہے۔ معاف کر دینا بہت دل جگرے کا کام ہے، وہ بھی اللہ کی ذات کے لیے۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اتنا بڑا ظرف دے، اور مومن کے اللہ یہ بات کریں، اس کا مطلب مومن میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ اللہ کو ایسا مومن چاہیے، ہم اس کو انشاءاللہ پوائنٹ وائز بھی کریں گے۔ تو دیکھیں اللہ کو ایسا مومن چاہیے۔ تو یہ ضروری ہے کہ میں اور آپ آج سے انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں یہ چینج لائیں گے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں گے۔ جب کسی بات پر غصہ آنے لگے گا نا، تو بس یہ یاد رکھیں گے آج سے کہ نہیں، اس کو آرام سے بات کرنی ہے، اس کو آرام سے بات کرنی ہے، انشاءاللہ آرام سے بات کر کے اس کو سولو کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہو بھی جاتا ہے۔ اور اللہ پھر آیت نمبر 135 میں فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا، اور وہ لوگ جو جب وہ فیل کرتے ہیں، فاحشہ کوئی برا فیل کرتے ہیں، او ظلموا، یا ظلم کرتے ہیں، انفسہم اپنی جانوں پہ، یعنی گناہ کرتے ہیں، یعنی ان سے کوئی فحش ہو جاتا ہے، ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو ذکر اللہ، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو۔ یعنی یہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے، مومن سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سارا متقین کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 133 کے بعد سے جب متقین آیا کہ اعدت للمتقین جنت، تو اللہ نے آگے سے متقین کی باتیں بتانے لگے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ پھر الذین آپ کو بتایا کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، یہ وہ، اور وہ محسنین بھی ہوتے ہیں، ان میں یہ کوالٹی بھی ہوتی ہے اس متقین میں۔ اور پھر اب وہی متقین ہے وہ، لیکن ان سے فحاشی بھی ہو جاتی ہے اور ظلم بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہو جائے تو فی الفور معافی مانگیں، چھوڑ دیں اس گناہ کو۔ ہو جاتا ہے انسان سے۔ اپنے بچوں کو، لوگوں کو، سب کو یہ بتاؤ کہ یہ ہو سکتا ہے، اللہ سے مایوس نہیں ہو، بلکہ اللہ کو یاد کر لو، ذکر اللہ، اللہ کے آرڈرز کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کہنے ہیں کہ اللہ کو یاد کر کے فاستغفروا لذنوبہم، اور بخشش مانگو اپنے گناہوں کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بخشش کے ساتھ ہمیشہ پیر کس چیز کا بنتا ہے؟ اصلاح کا۔ تابو و اصلحو،
یعنی جیسے ہی ریئلائز ہو جائے کہ یہ تم غلط کام کیا ہے، تم سے فحش ہی ہو گئی ہے. فحش کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ناپسند کیا ہے، آپ کو پورے قرآن میں پتہ چل رہا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ یہ آیت دے رہے ہیں کہ تم نے کسی پر ظلم کر دیا ہے، اللہ کا حق مارا ہے، کسی اور کا حق مارا ہے، گناہ ہو گیا ہے تم سے بہت بڑا. تو اب یاد کر لو اللہ کو اور بخشش مانگو اپنے گناہوں کی. اللہ کو یاد کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لو اور بخشش مانگو اللہ سے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں وہ بخشش اور نہیں بخشش کر سکتا گناہوں کی سوائے اللہ کے. دیکھ لو آپ کی یہ سب کوئی آیت بتاؤ تاکہ کوئی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو. بولو اچھا غلطی ہو گئی نا، کوئی بات نہیں، لیکن اب اپنے آپ کو سدھار لو اور اللہ سے معافی مانگو. معافی کس شرط پہ ملتی ہے؟ کہ اپنے آپ کو سدھار لیا ہو، افسوس ہوا اپنی غلطی پر کہ اللہ کو میں نے دکھایا، اور معافی بھی ملے گی. اور اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں وہ متقین ایسے ہوتے ہیں، دیکھیں ان سے گناہ بھی ہوتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، لیکن وہ اصرار نہیں کرتے اس پر جو انہوں نے کیا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. یعنی وہ اس پہ جمے نہیں رہتے کہ میں نے صحیح کیا، کوئی ایسی میں نے غلط بات نہیں کی، کچھ ایسا میں نے غلط نہیں کیا. یہ ایسے لوگ نہیں ہوتے، ان کو اپنی غلطیاں ریئلائز ہوتی ہیں. کیونکہ متقین جو ہوتا ہے نا وہ کانشیس ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس کے اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں اللہ کو ناراض نہ کروں. پھر بھی کبھی بہک کے کوئی فحش چیزیں دیکھ لیں، فحش چیزیں سن لیں تو اس پہ اڑتا نہیں ہے. کسی کا حق مار لیا، اللہ کا حق مار لیا، یعنی گناہ کر لیا. یہ اللہ کا حق مارنا ہی ہے نا، کہ اللہ کا حکم نہیں مانا. تو اس پہ اڑتا نہیں ہے، وہ فوراً معافی مانگتا ہے. یہ متقین کے اندر سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کرتے ہیں. لیکن جو ہم ڈٹ جاتے ہیں نا کہ جی نہیں میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے کوئی ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کیا، میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا، تو یہ جو چیز میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے، میں تو فلانا ہوں، میں تو فلانا ہوں، یہ آدمی کبھی متقین نہیں ہو سکتا. تو ہم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا میرے اور آپ کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں جزا ان کی مغفرت ہے، من ربہم، ان کے رب کے پاس سے، وجنات تجری، اور باغات ہیں بہتی ہیں، من تحت الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ونعم اجر العالمین عاملین، اور بہت ہی خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. دیکھا آپ نے، کوئی نبی کے امتی کے لیے نہیں، کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ جس نے کہا اس کے لیے نہیں، عمل کر کے دکھانا پڑے گا. اور یہی آپ کو پہلے بھی پتہ چلا کہ میدان میں نکلنا پڑے گا، اللہ کے لیے کام کرنے پڑیں گے، عمل کرنا پڑے گا، اپنے ایمان کو پختہ کرنا پڑے گا، خرچ کرنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قد خلت من قبلکم سنن، یعنی تم سے پہلے بھی کئی بستیاں گزری، کئی لوگ گزرے. فسیروا فی الارض، وہ سیر کرو زمین میں. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، بس دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. یعنی سب باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو، اگر تم یہ باتیں نہیں مانو گے، مومن ایسے نہیں بنو گے، تو دیکھ لو جھٹلانے والے کا انجام کیا ہوا. چل پھر لو زمین میں. یعنی بڑے سے بڑا فرعون بھی برباد ہوا، بڑے سے بڑے ظلم کرنے والے بھی برباد ہوئے، تو تم بھی اپنا انجام دیکھ لو. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، ہدایت ہے یہ، وہ موعظۃ، اور نصیحت ہے کس کے لیے؟ للمتقین، کانشیس رہنے والوں کے لیے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ مومن ہمیشہ متقی ہوتا ہے. آپ دیکھو یا ایھا الذین آمنو کا فرسٹ چیپٹر بھی، آپ کا جو فرسٹ پوائنٹ تھا وہ بھی اتقوا اللہ تھا، اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ بھی متقین ہے. تو مومن متقین ہوتا ہے. مومن جس کے اندر ایمان ہوتا ہے نا کہ اس کو اللہ کو راضی کرنا ہے، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے نا کہ وہ اللہ کو کبھی ناراض نہیں کرے گا، اور اس کو اللہ کو جا کے جواب دینا ہے قیامت کے دن، اور وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا غلام ہے، وہ ایسے ہی کانشیس رہتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس میں بتایا ہے. انشاءاللہ پھر ہم پوائنٹس کے ساتھ کل اس کو ڈسکس کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.